گرووار خاندان کی سبھی شکلوں میں جہاں یہ بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ بچے کی ماں کون ہے، وہاں کہیں بھی اس کا یقین نہیں ہوتا کہ اس کا باپ کون ہے۔ اگرچہ عورت اپنے پورے خاندان کے سبھی بچوں کو اپنا کہتی اور سب کے ساتھ ماں کا سا برتاؤ کرتی ہے، پھر بھی وہ یہ جانتی ہے کہ کون اس کے اپنے وطن سے ہے اور کون نہیں۔ اس لیے ظاہر ہے کہ جہاں کہیں گرووار شادیوں کا رواج ہوتا ہے، وہاں صرف ماں کی اولاد کا پتہ چلتا ہے۔ اس لیے نسل صرف ماں سے چلتی ہے۔ سبھی وحشی قوموں میں اور ان قوموں میں بھی جو بربریت کے ابتدائی دور میں ہیں، یہی بات پائی جاتی ہے۔ واقفن کا دوسرا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے پہلے یہ بات دریافت کی، محض ماں کی جانب سے نسل کا سلسلہ اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بنیاد پر وراثت کے جو رشتے قائم ہوئے، ان کو وہ مادری حق کا نام دیتا ہے۔ اختصار کی خاطر میں اسی اصطلاح کو برقرار رکھنا چاہوں گا، حالانکہ یہ لفظ کوئی بہت موزوں نہیں ہے، کیونکہ سماج کی ترقی کے اس منزل پر قانون مفہوم میں حقوق کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ اگر پونا لوان خاندان کے دو مخصوص گروہوں میں سے ہم ایک گروہ کو لے لیں، یعنی اس گروہ کو جس میں متحد ماں جائیں اور رشتے کی بہن ہوتی ہے، یعنی وہ جو سگی بہنوں کی اولاد ہیں، پہلی دوسری وغیرہ پشت تک، اور جن میں ان کے ساتھ ان کے بچے اور ماں کی طرف سے ان کے سگے اور رشتے کے بھائی بھی شامل ہوتے ہیں، جو ہمارے مفروضہ کے مطابق ان کے شوہر نہیں ہو سکتے، تو یہ انہی اشخاص کا دائرہ ہوگا جو گن کی ابتدائی شکل میں اس ادارے کے رکن ہوتے ہیں۔ ان سبوں کی مشترک مورث اعلیٰ ایک عورت ہوتی ہے۔ اس کے کنبے کی لڑکیاں اس کی اولاد ہونے کی وجہ سے ہر پشت میں ایک دوسرے کی بہنیں ہوتی ہیں، لیکن ان بہنوں کے شوہر اب ان کے بھائی نہیں ہو سکتے، یعنی وہ اس مورث اعلیٰ عورت کی اولاد نہیں ہو سکتے، اور اس کے لیے وہ اس ثبوتری گروہ میں جو آگے چل کر گن بنا شامل نہیں ہو سکتے، لیکن ان کے بچے اس گروہ میں شامل ہیں، کیونکہ ماں کی نسل ہی فیصلہ کن ہے، اور یہ اس لیے کہ صرف اسی کا یقین ہے۔ جب ایک مرتبہ سبھی ماں جائے بھائی اور بہنیں میں اور ان میں بھی جو ماں کی طرف سے دور کے رشتے کے بھائی بہن ہیں، جنسی تعلقات پر روک لگا دی جاتی ہے، تو یہی گروہ گن میں بدل جاتا ہے، یعنی ماں کی جانب سے رشتے داروں کا ایک نہایت محدود حلقہ بن جاتا ہے، جنہیں آپس میں شادی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور اس وقت سے یہ دوسرے علم سماجی اور مذہبی اداروں سے اپنے آپ کو برابر تقویت پہنچاتا رہتا ہے اور اپنے قبیلے کے دوسرے گنوں سے اپنے کو علیحدہ کر جاتا ہے۔ آگے چل کر ہم اس پر زیادہ تفصیل سے غور کریں گے، لیکن جب ہم پاتے ہیں کہ پونا لوان خاندان سے گن کا ارتقاء محض منطقی ضرورت کے طور پر ہی ثابت نہیں بلکہ ظاہر بھی ہے، تو پھر تقریباً پورے وجود کے ساتھ یہ کہنے کی بنیاد مل جاتی ہے کہ ان تمام قوموں میں جن میں گن کا سراغ ملتا ہے، یعنی تقریباً سبھی بربری اور متمدن قوموں میں پہلے خاندان کی یہ شکل موجود تھی۔ جس وقت مورگن نے اپنی کتاب لکھی تھی، اس وقت تک گرووار شادی کے بارے میں ہماری واقفیت بہت کم تھی۔ اس وقت آسٹریلیا کے باشندوں میں جو طبقوں میں بٹے ہوئے تھے، گرووار شادی کے رواج کے بارے میں کچھ باتیں معلوم تھیں۔ اس کے علاوہ مورگن نے 1871 میں وہ ساری چیزیں شائع کر دیں جو اسے ہوائی کے پونا لوان خاندان کے بارے میں معلوم تھی۔ پونا لوان خاندان سے ایک طرف تو امریکی انڈینوں میں پائے جانے والا ثبوتری یا ہم خاندانی کا نظام پوری طرح سمجھ میں آ جاتا ہے، اور اسی نظام سے مورگن کی تمام چھان بین کی ابتدا ہوئی۔ دوسری طرف اس سے مادی حق والے گن کے ارتقاء کی پہلی کڑی مل جاتی، اور آخر میں وہ آسٹریلیا کے طبقوں کے مقابلے میں ارتقاء کی زیادہ اونچی منزل کی نمائندگی کرتا تھا۔ اس لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ مورگن نے کیوں پونا لوان خاندان کو جوڑا خاندان سے پہلے ارتقاء کی ایک ضروری منزل قرار دیا، اور یہ بھی مان لیا کہ پہلے زمانے میں اس کا عام رواج تھا۔
اس کے بعد ہمیں گروہوار شادی کی اور بھی کئی شکلوں کا پتہ چلتا ہے، اور اب ہم جانتے ہیں کہ اس معاملے میں مورگن حد سے زیادہ آگے بڑھ گیا تھا۔ پھر بھی خوش قسمتی سے اس کو اپنے کونالوان خاندان میں گروہوار شادی کی اعلیٰ ترین اور بنیادی شکل مل گئی، جس سے ایک زیادہ اونچی منزل کی طرف خاندان کے ارتقاء کو زیادہ آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ گروہوار شادی کے متعلق ہم اپنی معلومات میں سب سے زیادہ بنیادی اضافے کے لیے ایک انگریز پادری لارنس فیشن کا احسان مند ہیں۔ اس نے شادی کی شکل کا مطالعہ برسوں اس کے اصلی وطن آسٹریلیا میں رہ کر کیا تھا۔ جنوبی آسٹریلیا میں ماؤنٹ گیمر کے علاقے میں رہنے والے ہپسیوں میں اسے اس کے ارتقاء کا سب سے ابتدائی دور ملا تھا۔ وہاں پورا قبیلہ دو بڑے طبقوں میں بٹا ہوا، ایک کا نام تھا کروکی اور دوسرے کا کومائٹ۔ ان میں سے ہر طبقے کے اندر آپس میں جنسی تعلقات کی سخت ممانعت تھی۔ اس کے برعکس ایک طبقے کا ہر مرد دوسرے طبقے کی ہر عورت کی پیدائشی شوہر اور اس کی پیدائشی بیوی ہوتی۔ افراد کا نہیں بلکہ پوری کی پوری جماعت کا، پورے کے پورے طبقے کا ایک دوسرے کے ساتھ بیاہ ہوتا تھا، اور یہ خیال رہے کہ یہاں عمر کے فرق یا کسی خاص خونی رشتے کی وجہ سے کوئی پابندی نہیں لگتی۔ پابندی صرف ایک ہی تھی، اور وہ یہ کہ اپنے طبقے کے اندر کسی کے ساتھ جنسی تعلق نہیں ہو سکتا۔ کومائٹ طبقے کی ہر عورت کروکی طبقے کے ہر مرد کی بیوی تھی، اور چونکہ مادری حق کی روح سے کومائٹ عورت کے وطن سے پیدا ہونے والی لڑکی بھی کومائٹ تھی، اس لیے وہ لڑکی بھی کروکی طبقے کے ہر مرد کی، جس میں اس کا باپ بھی شامل تھا، پیدائشی بیوی تھی۔ بہرحال اس طبقاتی تنظیم میں، جیسے کہ ہم اس کے جانتے ہیں، یہاں اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ اس لیے یہ تنظیم یا تو ایسے زمانے میں قائم ہوئی ہوگی جب کہ بہت قریبی رشتہ داروں کے ساتھ جنسی تعلق پر پابندی لگانے کی تمام تر جنگلی خواہشات کے باوجود ماں باپ اور بچے کے جنسی تعلق کو بہت زیادہ معیوب نہیں سمجھا جائے، اور ایسی صورت میں یہ طبقاتی نظام براہ راست آزاد جنسی تعلق کی حالت سے پیدا ہوا ہوگا، اور پھر طبقوں کے قائم ہونے سے پہلے ہی ماں باپ اور بچوں کے جنسی تعلق پر رسم و رواج میں پابندیاں لگا رکھی ہوگی۔ اور ایسی صورت میں موجودہ حالت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس سے پہلے سبوتری خاندان قائم تھا، اور یہ موجودہ حالت اس کے بعد ارتقاء کی پہلی منزل تھی۔ یہ دوسرا مفروضہ زیادہ قریب قیاس معلوم ہوتا ہے۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ آسٹریلیا میں والدین اور اولاد کے درمیان جنسی تعلق کی کوئی مثال نہیں ملی ہے۔ عام طور پر بہت باہر شادی کے بعد کی شکل، یعنی مادری حق والے جن کے وجود کے لیے یہ لازمی شرط ہے کہ ایسے تعلقات کی جو ممانعت تھی وہ اس کے قائم ہونے سے پہلے سے موجود ہے۔ جنوبی ایشیا کے ماؤنٹ گیمبیر کے علاوہ یہ دو طبقوں والا نظام اس سے اور زیادہ مشرق میں دریائے ڈارلنگ کے کنارے اور شمال مشرق میں کوئنس لینڈ میں بھی پایا جاتا ہے۔ گرد کے یہ نظام دور دور تک پھیلا ہوا ہے۔ اس نظام میں صرف ماں جائے بھائی بہنوں میں، بھائیوں کی اولاد میں اور ماں کی طرف سے بہنوں کی اولاد میں شادی کرنا منع ہے، کیونکہ یہ سب ایک ہی طبقے میں شامل ہیں۔ اس کے برعکس بھائی بہن کے بچوں میں شادی کی اجازت ہے۔ بہت سے قریبی رشتہ داروں میں شادی کرنے اور بچے پیدا کرنے پر پابندی لگانے کے لیے دریائے ڈارلنگ کے ساحل پر نیو ساؤتھ ویلس میں کیملا روئی قبیلے میں اور بھی کئی قدم اٹھائے گئے تھے۔ وہاں پرانے دو طبقے بٹ کر چار ہو گئے تھے، اور ان چار طبقوں میں سے ہر طبقے کی شادی دوسرے کسی ایک طبقے کے ساتھ ہوتی تھی۔ پہلے دو طبقے پیدائشی طور پر ایک دوسرے کے شوہر اور بیوی ہوتے تھے، جن کے بچے تیسرے یا چوتھے طبقے میں شامل ہو جاتے، جس کا انحصار اس بات پر تھا کہ ماں کا تعلق پہلے طبقے سے ہو یا دوسرے سے۔ اسی طرح تیسرے اور چوتھے طبقے کی شادی ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی تھی، اور ان کی اولاد پھر پہلے یا دوسرے طبقے میں شامل ہوتی۔ اس طرح ایک پشت کے لوگ ہمیشہ پہلے اور دوسرے طبقے میں ہوتے تھے، اور دوسری پشت کے لوگ ہمیشہ تیسرے اور چوتھے میں۔
اور اس کے بعد کی پشت کے لوگ پھر پہلے یا دوسرے طبقے میں ہوتے تھے۔ اس نظام میں ماں کی جانب سے یعنی ممیرے کھلیرے بھائیوں اور بہنوں کے بیٹے بیٹیوں میں شادی نہیں ہو سکتی، لیکن ان کے پوتے اور پوتیوں میں ہو سکتی ہے۔ یہ ایک عجیب پیچیدہ نظام ہے جس کی پیچیدگی اس وجہ سے اور بڑھ جاتی ہے کہ اس پر بہر صورت آگے چل کر مادری حق والے گن کا پیوند لگا دیا جاتا ہے، لیکن یہاں ہم اس میں نہیں جائیں گے۔ مختصر یہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت قریبی رشتہ داروں میں شادی کرنے اور بچے پیدا کرنے کے رواج پر پابندی لگانے کا جذبہ بار بار اثر انداز ہوتا ہے، لیکن مقصد کا واضح احساس نہ ہونے کی وجہ سے وہ آپ ہی آپ گویا اندھیرے میں راستہ ٹٹولتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ گرووار شادی آسٹریلیا میں اب بھی طبقہ وار شادی ہے، جس میں مردوں کے پورے طبقے کی، جو اکثر اس بر اعظم کے طویل عرض میں بکھرا ہوا ہے، عورتوں کے ایک پورے طبقے سے، جو اسی طرح بکھرا ہو، شادی ہوتی ہے۔ یہ گرووار شادی زیادہ نزدیک سے دیکھنے پر اتنی بھیانک اور قابل نفرت نہیں معلوم ہوگی جتنے ان کم ظرفوں کو معلوم ہوتی ہے، جن کے خیالات شکلہ گھروں کے تصور سے داغدار ہو چکے ہیں۔ اس کے برعکس کتنے ہی برس گزر گئے تھے، مگر کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ گرووار شادی جیسی کوئی چیز ہے، اور سچ پوچھیے تو ابھی حال میں پھر اس کے وجود کو ماننے سے انکار کیا گیا۔ سطحی نظر سے دیکھنے پر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک قسم کی ڈھیلی ڈھالی ایک زوجگی ہے، اور کہیں کہیں کثرت ازواج ہے، جس میں کبھی کبھار بے وفائی بھی کی جاتی ہے۔ ان ازدواجی تعلقات کو متعین کرنے والے قانون کا پتہ لگانے کے لیے برسوں مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، جیسا کہ فیشن اور ہاورٹ نے کیا تھا اپنی علمی شکل میں۔ تو ان تعلقات میں ایک عام یورپین کو وہی چیزیں نظر آتی ہیں جو خود اس کے اپنے ملک میں رائج ہیں۔ جس قانون کے مطابق آسٹریلیا کا ایک حبشی جب ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، ایک قبیلے سے دوسرے قبیلے میں گھومتا ہوا اپنے وطن سے ہزاروں میل دور اجنبی لوگوں میں پہنچ جاتا ہے جن کی زبان بھی وہ نہیں سمجھتا، تو وہاں اسے اکثر ایسی عورتیں مل جاتی ہیں جو نہایت معصومیت کے ساتھ اور بلا کسی جبر و طرح کے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیتی ہیں۔ اور جس قانون کے مطابق ایک شخص جس کی کئی بیویاں ہوں اپنی ایک بیوی کو رات میں اپنے مہمان کے پاس بھیج دیتا ہے، جہاں یورپ والوں کو محض بد کرداری اور بے راہ-روی اور بے قانونی نظر آتی ہے، وہاں دراصل قانون کی پوری فرما روئی ہوا وہ عورتیں اس اجنبی مرد کے ازدواجی طبقے سے تعلق رکھتی ہیں، اور اس لیے اس کی پیدائشی بیویاں ہیں۔ وہی اخلاقی قانون جو ان کو ایک دوسرے کے لیے جائز کرتا ہے، وہی قانون ازدواجی طبقے سے باہر جنسی تعلقات پر پابندی لگاتا ہے اور اس کی خلاف ورزی پر ذات برادری اور قبیلے سے باہر کرنے کی سزا دیتا ہے۔ جب کبھی عورتوں کو اغوا کیا جاتا ہے، جیسا بعض جگہ اکثر ہوتا ہے اور بعض علاقوں میں ہمیشہ ہی ہوتا ہے، تو اس میں بھی سختی کے ساتھ اس طبقہ وار قانون کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ یہاں عورتوں کے اغوا سے ابھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انفرادی شادی کی طرف قدم اٹھایا جا چکا ہے، کم سے کم جوڑا شادی کی ایک صورت میں تو یہاں اس کی ایک جھلک ملتی ہے۔ ایک نوجوان مرد جب خود یا اپنے دوستوں کی مدد سے لڑکی کو اغوا کر لے جاتا ہے تو ایک کے بعد دیگرے وہ سبھی اس کے ساتھ ہم بستری کرتے ہیں، لیکن بیوی وہ اسی نوجوان کی سمجھی جاتی ہے جس نے اس کو اغوا کیا ہے، اور اس کے برعکس اگر وہ اغوا کی ہوئی عورت اس مرد کے پاس سے بھاگ جائے اور دوسرے مرد کے ہاتھوں میں پڑ جائے تو وہ اس دوسرے کی بیوی ہو جائے گی اور پہلے مرد کا حق ختم ہو جائے گا۔ درج کے گرووار شادی کے نظام میں جو عام طور پر اب تک قائم ہے، اس کے پہلو بپہلو اور اس کے اندر انفرادی رشتے زیادہ یا کم عرصے کے لیے جوڑا بنا کر رہنے اور کئی بیویاں رکھنے کا رواج بھی پایا جاتا ہے۔ چنانچہ گرووار شادی کا نظام یہاں بھی رفتہ رفتہ مٹ رہا ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ یورپ کے اثر کی وجہ سے پہلے کون مٹے گا؟
गुरुवार शादी का निजामिया ऑस्ट्रेलिया के हिप्सियों की ये नस्ल है जिसमें इसका रिवाज है। बहरहाल पूरे के पूरे तबकों की शादी जिसका रिवाज ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। गुरुवार शादी की सबसे अदना और इब्तदाई शक्ल है और जहाँ तक हमें मालूम है लुआन ख़ानदान इसके इर्तिका की सबसे आला शक्ल है। ऐसा मालूम होता है कि पहली शक्ल का ताल्लुक़ खाना बदोशों और वहशियों की समाजी हालत से है। दूसरे के लिए कदीम कम्युनिस्टी बरादरियों की कम व बेश मुस्तकिल बस्तियाँ ज़रूर थीं और इसके बाद हम बराह रास्त इर्तिका की दूसरी और इससे आला मंजिल में पहुँच जाती हैं।